मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी बहुत सी बातें आपके पॉडकास्ट से आई एम श्योर लोग मनफी तरफ जाएं या मस्बत की तरफ जाएं, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. शुक्र है कि आपका वो पॉडकास्ट है जिसमें मोस्टली मैंने सबकी इज्जत ही होते हुए देखी है. ये बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने मीरा जी के साथ इंटरव्यू किया और उनसे बात भी आपने की कि आपके साथ यूं हो रहा था तो यूं हुआ, नहीं होना चाहिए था. शी टुक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. और प्लीज़ ऐसे पॉडकास्ट जितने भी कर रहे हैं लोग, उनको एक मेरी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दिल आज़ारियाँ वाकई ना करें. क्यों हम किसी की ज़िंदगी जाके भूलें यार, हमारे तो अपने पास इतना बैगेज है. मुझे फीलिंग है कि इतना मज़ा आता होगा परिंदे को उड़ के. एवेन्यू की छत के ऊपर बैग जहाज. गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल गोरी. Assalamu ख़वातीन आज़ाद, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद अ न्यू लुक. ऑफ कोर्स हमने भी कहा हम भी नया सेट लगा लें, बाकी लोग भी नया सेट लगा रहे होते तो हमने कहा हम भी लगा लें. लेकिन अभी तक जर्नी सो फार बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह जाती रहेगी. ख़वातीन आज़ाद, हम लोग आज इट इज़ अ प्लेजर टू हैव द पर्सन कहते सिटिंग नेक्स्ट टू मी. आई हैव बीन हर फैन, बल्कि पाकिस्तान में कौन नहीं इनका फ़ैन. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये इन्होंने जितना भी काम किया है वो क्वालिटी की बेस पे किया है. लोग क्वांटिटी के ऊपर जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर वैसे हर चीज़ क्वांटिटी पे ज़्यादा चलती है, लेकिन कम नज़र आती हैं. और जब नज़र आती हैं तो बंदा कहता है क्या बात है, पतंग पास सजना से. और इनको अक्सर लोग दूर से भी कहते हैं तानू वे कहते दिल बोकाटा हो गया है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बोकाटा हुआ है जो कि हमें आज वो अपनी ज़बानी ख़ुद बताएंगी. शी वॉज़ नाइस इनफ कि मैंने बहुत अर्सा पहले उनको मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने ख़ुद रिप्लाई किया कि सुनो तुसी फ्री है कि. मैं कहा जी, तो फिर बह जाइए. मैं कहा आ जाओ, बह जाने. एंड इट इज़ माई ऑनर टू हैव हर ऑन द शो. प्लीज़ वेलकम द मोस्ट ग्लोरियस प्रिया परवेज़. अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू सो मच. वालेकुम सलाम. की रिवर्स गेयर लाया मैनू दसो किहड़ा डर्मेटोलॉजिस्ट है साडा किहड़ा फ्रेंड है. जवानी जिहड़ी हैगी है ते तुहाडे कोल ते वाकई जवानी फिर नहीं आनी. मतलब व्हाट इज दिस जवानी, क्योंकि जवानी फिर नहीं आनी. बट यू लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह. आई थैंक यू. वाकई एक्सरसाइज या डॉक्टर एंटी एजिंग किहड़े हैगे लाहौर दे अंदर बड़े हैगे कॉस्मेटिक्स. कौन है दोस्त आपका? सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये एक तो अल्लाह की देन बहुत ज़रूरी है कि जेनेटिक्स जो बहुत ज़रूरी है. शुक्र है स्किन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्ने वगैरह इस तरह का मसला नहीं था कभी भी. तो इसलिए एक तो वो बहुत बड़ी रीज़न है. और बिल्कुल आई हैव अ वेरी लवली डॉक्टर मदीहा राव. अच्छा वाह. या एंड वो बहुत ही एस्थेटिकली बहुत सोच समझ के जो छोटे मोटे चेंजेस हमें हल्के फुल्के यू नो. अच्छा कार्बन फेशियल्स एंड ऑल जब ना लोग बात नहीं करते थे. नहीं ऐसे नेचुरल है अब. बट आई थिंक शोबिज़ इवन अब ये चीज़ शोबिज़ से बियॉन्ड हो चुकी हुई है जी. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. व्हाई नॉट. मतलब अब भाई मैं अगर बाल लगवाए हैं और मैंने तो आज से कोई 8-10 साल बल्कि 15 साल पहले लगवाए थे जी, तो मुझे उस टाइम पे हुआ तो मैं कहा यार व्हाई नॉट भाई. आई वांट टू लुक गुड, आई वांट टू लुक टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. सो वर यू लाइक दैट कि अच्छा नहीं मैं नहीं दसना, या यू आर ऑलवेज बिन वेरी कंफर्टेबल विद योर ओन स्किन? मैं शुरू में हुई मुझे जब ये इसमें हमने पैर भी तो देर से ही रखा है ना. बिकॉज अब के जो माशाल्लाह लोग हैं उनको तो बहुत चीज़ें पता हैं ऑलरेडी, मगर हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था. अच्छा मैं दरमियान में अपने आप को समझती हूँ, विच इज़ बैलेंस बेसिकली. कि बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ गई है तो वाई नॉट, और अगर नहीं है तो ठीक है. अगर यू नो सो एक बैलेंस रखना चाहिए किसी भी चीज़ में. अपना ख्याल ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. वरना तो आजकल आपको पता है बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस वाली भी बड़ी आई हुई है. इंस्टाग्राम के ऊपर वो जो फिल्टर लग रहे होते हैं ना, खैर हमारे भी थोड़े बहुत लगते रहते हैं, अच्छी बात है.
اچھا فلٹر سے یاد آیا جی مطلب میڈیا ایک آپ کا دوست نہیں رہا کبھی بھی, کوئی کبھی آپ نے میڈیا کو زیادہ یوز بھی نہیں کیا, بہت پرائیویٹ لائف آپ اپنی رکھتی ہیں. جس دور سے اب ہم لوگ گزر رہے ہیں, پہلے ہوتا تھا کہ جی کم دکھاؤ تو ایک آرٹسٹ کی مسٹری رہتی ہے, اب تو ہے کہ جی دکھاؤ ریلیونٹ 24 گھنٹے نظر آنا چاہیے. سو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ ڈو یو میک اٹ اے پوائنٹ کہ یار میں نے میڈیا سے دور ہی رہنا, بیکاز آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھا ہے. صرف 26 سال پہلے جدو بسنت آندی سی تے فریہ پرویز ہر جگہ ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد نہیں نظر آئی. ٹھیک ہے, سو یو میک اٹ اے پوائنٹ. میڈیا سے دور میں نے اتنا ہی میں رہی جتنی میڈیا کو میری ضرورت تھی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے کبھی میڈیا کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا, کیونکہ میڈیا کبھی ڈبل ایج سورڈ اچھا ہو جاتا ہے, کبھی ذرا سی برائی آ جاتی ہے تو میڈیا بالکل برا ہو جاتا ہے. یو نو, سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہی بات ہے نا, یو کانٹ ٹرسٹ ایوری بڈی. یا کیونکہ ہر بندے کو اپنا معاملہ چلانا ہوتا ہے. سو تھوڑی سی میں اس وجہ سے ہلکی پھلکی ہرٹ بھی تھی کہ جو میڈیا آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں سو آگے پیچھے میڈیا ہوتا ہے, اور جب آپ کی زندگی میں ذرا سی کڑواہٹ آتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کو ظاہر کر دیا جائے رائٹ اوے. میرا یہ خیال ہے, مگر وہ پھر وہی بات ہے کہ میں شاید ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ رہی ہیں میری زندگی میں جن کی وجہ سے ایشوز آتے ہیں. آئی تھنک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے دور میں ہم لوگ میڈیا کو ہمیشہ سے ایک آؤٹ سائڈر کی طور پہ لیتے ہوتے تھے کہ جی اچھا اچھی بات ہے بری بات ہے, وہ ہمیشہ ایک آؤٹ سائڈر ہی رہا. اب میڈیا تو آپ کے ہاتھ میں ہے, اب تو میڈیا ہاتھ میں آ گیا. اب جو نیریٹو آپ بنا سکتی ہیں وہ مطلب اب تو میں خود مطلب سرخی دیتا ہوں, ہائے میں باتھ روم سے گر گیا. آئی نو. ہاں جی ہاں جی. تو اس دور اور اس دور کے اندر ہاؤ ڈو یو ایڈجسٹ دیٹ فارم آف کیا کہتے ہیں پریویسی, اسپیشلی کیونکہ نیوز فرسٹ کا دور آ چکا ہے, اس کے اوپر یہ نہیں اب ہوتا کہ بھائی کیا یہ سچی خبر ہے یا یہ بری خبر ہے, بس خبر دے دی. صحیح کہ او جی فریہ پرویز ہیز مووڈ آؤٹ آف پاکستان, یو نو. بٹ ناؤ ڈو یو میک اٹ اے پوائنٹ کہ یار اچھا میرا میڈیا کنٹرولڈ ہونا چاہیے, واٹ ایور نیریٹو آئی وانٹ ٹو پٹ آؤٹ دیر. جی, آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈو دیٹ بیکاز ایک آرٹسٹ ہمیشہ سے نا ایک آپ سمجھیں کہ وہ رہ گیا ہے, ایک ہمیشہ مسٹری رہنا چاہیے, بیکاز لوگ ہمیں دیکھ کے فینٹیسائز کرتے ہیں. ہم آج کل جو بھی ہم ڈرامے دیکھ رہے ہیں, بچیاں جو کر رہی ہیں, لڑکیاں آج کل جو کر رہی ہیں, ان کو دیکھ کے میں بھی بڑا سبق لیتی ہوں. یار یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے, اس نے کتنے پیارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اس نے یہ آج کل بلش آن کیسا لگا رہی ہے, یہ ہائی لائٹر کیسا دے رہی ہے. بیکاز سو میں جب اتنی امپریس میں ہو رہی ہوں تو ہم سے دنیا کتنا کچھ لیتی ہے. سو جب دنیا اتنا کچھ ہم سے لیتی ہے تو ہمارے اوپر بڑا آپ سمجھیں کہ بڑا رول ہے ہمارا اس معاشرے کے لیے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یو نو, جیسے آئی تھنک فضیلہ قاضی کو میں نے کہیں کہتے ہوئے سنا, بڑا پریٹی سول شی از. انہوں نے کہا کہ میں کیوں لے کے جاؤں اپنے گھر کے فرنیچر دکھانے, اور میں اپنے بیڈ روم میں کیوں کسی کو لے کے جاؤں. یہ لوگ بڑا مجھے بہت انسسٹ کرتے ہیں سارے کہ آپ نے دکھایا نہیں کہ آپ نے اپنا گھر سیٹ کیسے کیا. آپ نے میں بہت ساری چیزیں کیونکہ اب دیکھتی رہتی ہوں, یو نو, ہمارے ہاتھ میں ہر وقت تو موبائل ہوتا ہے, ہم ہر چیز تو دیکھ رہے ہیں. تو میں بینگ اے ویور بھی بہت کچھ دیکھتی ہوں, کیونکہ میں ہوں ہی ایک بڑی سادہ طبیعت کا ویور. ڈاؤن ٹو ارتھ سر کرینو ہے. تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں وہ فریہ پرویز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں موسیقی کے اندر میڈم کی بات کرتے ہیں, مطلب ہم بات کرتے ہیں فریدہ جی کی بات کرتے ہیں, ریشما جی کی بات کرتے ہیں, یہ بڑی آئیکونک وائسز ہیں. آپ کا پیچھے سے کوئی گھرانے وغیرہ کا کوئی تعلق وغیرہ نہیں تھا اینڈ آل دیٹ. اور میرا خیال ہے سب سے پہلا جو آپ کا گانا بھی ہم لوگوں نے ایک دم نوٹ کیا کہ اچھا جی پکڑا, وہ دیٹ واز دا بسنت سانگ, دی آئیکونک سانگ.
सबसे पहले तो the famous one. हाँ, the famous. Yeah, जिसकी वजह से मैं आज वो हूँ. On the map and all that. अच्छा, जब हम लोग ये भी देखते हैं, मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि मौसीकी किस जिंदगी में, किस पार्ट में आपकी जिंदगी में आई थी, क्या और कैसे आई? क्योंकि म्यूजिकली बैकग्राउंड से तो नहीं है ताल्लुक वगैरह, और यहाँ हम लोग लड़कियों को इनकरेज भी नहीं करते जी. तो वो वाली जर्नी कैसे थी? एक तो मैं आपके सामने मैं बैठी हूँ और म्यूज़िक जो आपके बैकग्राउंड में है, उसको मेरा ख्याल है हम सारी ज़िंदगी जब तक हम हैं, हम मैडम को गाएंगे. बेशक. और हम सारी ज़िंदगी वो नहीं कर पाएंगे जो मैडम कर गई हैं. ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी एजाज़ की सीरियसली बात है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ. थैंक यू. अहमद जी, जब आई थिंक कोई म्यूज़िक में होता है या कोई गुलकार होता है, वो बचपन से ही होता है. वो ब्लेस्ड होता है अल्लाह की तरफ से. मुझे ऐसा लगता है कि सिंगर बनाया नहीं जा सकता. Yeah, I agree. Singers are born. I think. Yeah. Maybe I'm wrong. मेरी बहुत सी बातें अब आपके पॉडकास्ट से I'm sure लोग मनफी तरफ जाएं या मस्बत की तरफ जाएं, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मगर पॉइंट ये है कि मेरा ये ख्याल है, जो मुर्की जो अल्लाह ने नवाजी है एक सिंगर को, वो नहीं होती है एक आम इंसान में. बिल्कुल. हाँ, थॉट्स हो सकती हैं. जैसे हमारा आजकल जो म्यूज़िक चल रहा है मोस्टली, जो हमारी जेंजी देख रही है, सुन रही है, वो एक और तरह का जॉनर है. और वो भी ठीक है, वक्त की बात होती है. हर वक्त में कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ चीज़ें चली जाती हैं, फिर वापस आ जाती हैं, जैसे फैशन होता है. सो दैट्स इट, यू नो. मगर कौन सी स्टेज में आपको लगा कि अच्छा आई एम ब्लेस्ड विद दैट? मैं आई थिंक बचपन से मुझे मेरे वालिद, मुझे दो ही बातें मेरे वालिद से सुनने को मिलती थी कि एक तो मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर बन जाओ. अच्छा. हाँ जी. तुमने जब भी कभी मतलब कहीं भी कहते हैं ना, बच्चा होता है ना, मैं इंजीनियर बनूंगा, वही पुराने वाला. तो मुझे मेरे वालिद से हमेशा ये सुनने को मिला कि डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी. ठीक है. और वालिद साहब क्या करते थे बाय द वे? जी, वालिद साहब एक नौकरी पेशा इंसान रहे हमेशा. मगर मौसीकी सुनते थे तो इसलिए वो घर में एडमिनिस्ट्रेशन उनका बेसिकली काम था, बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी से. मगर मेरे वालिद को भी इत्तेफाक से आवाज़ मिली जेनेटिकली. अरे वाह. और वो इतनी अच्छी आवाज़ थी कि अगर वो आज गा रहे होते तो आई एम 100% श्योर उनका बहुत नाम होता. क्या बात. सो जो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ गाना शुरू किया कि वो हम गाया करते थे कि गोरिए मैं जाना परदेस. सो मैं कहती थी मैं जाना तेरे नाल गोरी. You know, so ये मुझे कहते थे कि तुमने रेशमा जी वाला जो पार्ट है ना, वो कहना है. सो मैं उनके साथ गाती थी. और फिर मुझे तभी से पता है, मुझे बचपन से ऐसी कोई दिन ऐसा याद नहीं है कि मैं आज सिंगर बनी हूँ. क्योंकि मैं उनके साथ गाती थी. फिर लकीली मैं स्कूल जाना शुरू हुई तो मुझे एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल मिल गई. यानी बहुत प्यारी, शहला नाम था उनका. इट वॉज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, सनफ्लावर जूनियर मॉडल स्कूल. उसका इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हम गाना बनाते हैं सूरजमुखी पे. सनफ्लावर जूनियर मॉडल स्कूल, तो अपना सूरजमुखी, प्यारा सूरजमुखी, दिन का राजा. अब वो ये 3-4 बच्चे बाहर आते हैं और इत्तेफाक ऐसा है कि प्रिंसिपल से कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई इस तरह के म्यूजिशियंस बुला लेंगे. उन्होंने एक वायलिनिस्ट बुला लिए, एक उन्होंने कॉन्गो प्लेयर बुलाया. और मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो 3 जो एक कॉन्गो जैसा होता है, हाँ, वो जी, वो मैंने देखा पहली दफ़ा अपनी लाइफ में. और उसमें फिर हमने वो गाना उन्होंने बनाया और मैंने गाना शुरू कर दिया. फिर वहाँ से भी अच्छी बात ये हुई, मेरे वालिद और मेरे पेरेंट्स दोनों आए. उन्होंने जब मुझे स्टेज पे खड़ा हुआ ये गाते हुए देखा तो फिर मुझे एक हल्का सा स्पार्क उनकी आंखों में नजर आया. वो हैरान भी थे और खुश भी थे. वो स्टेज का पहला वो जो चार्म एंड ऑल दैट. हाँ जी. तो मैं बचपन से ही गा रही हूँ, स्कूल से गा रही हूँ. फिर उसके बाद ज़ाहिर है बज़्म अदब,
اور پھر مقابلوں میں جا رہے ہیں آپ. مگر کوئی استاد تو نہیں تھا آپ کے پاس اس وقت تک نہیں تھا. اچھا اس وقت تک جی اس وقت تک نہیں تھا. مگر پھر اب والد کی سائڈ سے تو یہ اسٹوری ہے, اور والدہ کی سائڈ سے میری ساری خالائیں فیلڈ میں ہیں. میری خالاؤں کے نام ماشاء اللہ, اور پھر رقص میں بھی ایک ایسا نام ہے جو میرا خالہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے, ناہید صدیقی. شی از مائی فرسٹ کزن. عارفہ صدیقی, ان کی والدہ طلعت صدیقی, ان دونوں کی والدہ ہیں. اور میری بڑی خالہ تھیں وہ, اس کے بعد ریحانہ صدیقی. تو سارے ماشاء اللہ ٹیلنٹ سے بھرا ہوا گھر ملا. تو خواتین جو تھیں وہ ذرا ہیوی لفٹرز تھیں, ساری وہاں سے آ رہی تھیں. ہیوی لفٹرز بھی تھیں, اور وہ ہیوی لفٹرز بھی حیران کن بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جب اللہ آپ کو نوازتا ہے تو اگر بہت سارے ایشوز بھی لائف میں ہوں, بیکاز بیسکلی یہ سب ایکسیڈنٹلی اس کام میں آئے. بیسکلی اٹ واز این ایکسیڈنٹ. سو جب وہ آ گئے, مگر ایکسیڈنٹلی آج تک اس بات کا جواب مجھے بھی نہیں ملا کہ ایکسیڈنٹلی کسی کی آواز, کسی میں اتنا ٹیلنٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ریڈیو جا کے اپنا آہستہ آہستہ اپنا لوہا منوانا شروع کر دیتے ہیں. آئی تھنک دا بیسٹ پارٹ یہی ہے, آپ جتنے بھی بڑے لوگ دیکھیں, آئی تھنک 70-80% ہیو بین ڈسکورڈ ایکسیڈنٹلی. وہ کہتے ہیں ہاں یار میں ایکسیڈنٹلی آ گیا تھا, کیونکہ میں تو کرنے کچھ اور جا رہا تھا, مگر یہ ایک دم اس طرح ہو گیا. جی کس پوائنٹ پہ آپ کو ریئلائز ہوا کہ یار میں نے اس چیز کو سیریسلی لینا ہے؟ بیکاز شوقیہ تو ایک اسٹوڈنٹ لائف ہوتا ہے اینڈ آل دیٹ. جی بٹ جب آپ ریئلٹی میں آتے ہیں, ریئل لائف کو فیس کرنا شروع ہوتے ہیں, بلز اور یہ وہ سارا کچھ اینڈ آل, تب بندہ کہتا ہے اچھا یار میں کی کرا. تو اس چیز کو ڈیسائڈ کرنا کہ نہیں یار دس از می, وہ پوائنٹ یاد ہے آپ کو, یا وہ کیا کہتے ہیں ایج جس میں آپ کو ریئلائز ہوا کہ اوکے دس از 100% واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو؟ یا کیونکہ مجھے ہمیشہ پتہ تھا, آئی ٹولڈ یو, کہ میں ہمیشہ سے اس فیلنگ میں تھی کہ میں گاتی ہوں اور میں گاؤں گی کبھی, کیونکہ اس دوڑ میں نہیں آنا پڑا کہ میں نے مشہور ہونا ہے. اب میں مشہور ہو کے دکھا, وہ کبھی آیا ہی نہیں. آئی ورکڈ اے لاٹ. میں نے فلموں میں بھی گایا, بوکاٹا کے آنے سے پہلے سے. میں کالج لائف سے گا رہی ہوں, میں اسکول لائف سے گا رہی ہوں, کیونکہ ایک طرح کا گھر کا ماحول تھا. کسی کو شاید پتہ نہیں ہے, مگر عارفہ صدیقی کے ون آف دا سسٹر, ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ شوکت زین العابدین تھے. اور شوکت بھائی بہت پروڈیوسر تھے, بہت اعلیٰ. مرات العروس ان کا سب سے فیمس ڈرامہ تھا. وہ اکثر مجھے کہتے چلا فریا چلیے خلیل احمد صاحب کا ایک گانا ہے, علامہ اقبال ڈے چل رہا ہے, تو گا آجا. وہ آپ کو یاد ہوگا 4-5 بچیاں وہ یونیفارم پہن کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بیٹھ کے تو وہ گایا کرتے تھے. وہاں سے آغاز ہوا, چلتے چلاتے. یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیمرہ ہوتا کہاں ہے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی میں سامنے ونڈوز بنی ہوئی ہیں ایسے کر کے گلاس کے, جہاں پروڈیوسرز بیٹھتے تھے, جہاں سے وہ سارا بیٹھتے تھے اوپر. جی بالکل. مجھے لگتا تھا وہاں کیمرہ ہے. اچھا تو بندہ اتنے ہی دیکھ دے رہا. اور میں بہت چھوٹی تھی, اقبال ڈے کا گانا میں گانے گئی ہوں, اور میں وہیں دیکھ کے گا رہی ہوں. تو اماں میری بڑی فنی تھی, اماں میری بڑی پازیٹیو سول تھی. تو مجھے کہتی بیٹا ہے کہ انیا مکن گانا دیکھی جا رہی. مگر کسی نے بتایا نہیں تھا کہ بھائی جان یہ کیمرے کی لال لائٹ آن ہو رہی ہے؟ نہ بچے چھوٹے اسکول کے آئے ہیں ابھی, جب آتے ہیں نا بچہ اسکول سے تو اسے کپڑوں سے ایک لنچ باکس کی عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. میری تو مٹی کی آتی تھی, میں تو اللہ ماں پتہ نہیں ہر دفعہ یونیفارم بیڑا غرق کرنا, ماں نے وہ جھاڑنا یار قسم سے. ہاں جی. بٹ یا تو میں نے 94 میں فائنلی سوچا کہ مجھے استاد کی ضرورت ہے. میرے والد بہت عرصے سے یہ بات سوچ رہے تھے کہ اب اتنے عرصے سے گا رہی ہے اور شوق سے 4-4 گھنٹے کی شفٹس ہو رہی ہیں. ہم لوگ آپ کے ہمارے ایورنیو اسٹوڈیو میں اکثر گانے کرتے تھے. واجد ناشاد صاحب ہوتے تھے, نوید ناشاد کے والد, ان سب کے ساتھ کام کیا. امجد بابی صاحب کے ساتھ بے تحاشا فلم کے گانے گائے, اور فلموں کے گانے حیران کن بات ہے بوکاٹا سے پہلے گائے میں نے سارے. اچھا 96 سے پہلے گایا ہے سب کچھ. وہی نا. اچھا میری نالج میں بھی نہیں تھا کہ آپ نے فلم کے کوئی گانے وغیرہ کیے. نہیں, بیکاز مجھے کریڈٹ یہ جاتا ہے بہت میجر کہ اردو گانے موسٹلی مجھے امجد بابی صاحب دے دیتے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ تمہاری آواز میں اردو اچھی لگتی ہے, ذرا تھوڑی کلچرڈ سی آواز آتی ہے. اور یہ سب بڑے اچھے زمانوں کی بات ہے. جیسے وارث بیگ بہت گا رہے تھے, ان کے ساتھ 1-2 ڈویٹس تھے. پھر سمینہ پیرزادہ نے مووی بنائی
میری پہلی آپ سے ملاقات ہوئی تھی مکال حسن کے اسٹوڈیو میں جب آپ گانا ریکارڈ کروانے آئی تھی, کیونکہ گانا ریکارڈ وہاں نہیں ہوا تھا, آپ گانا پکچرائز کروانے مکال کے وہ ٹاپ والے جو اسٹوڈیو نہیں تھا ادھر آئی تھی. اچھا. سو اس ٹائم پہ بس میں نے دیکھا, کیونکہ مکال سے میری دوستی تھی, تو انہوں نے کہا یار کوئی سنگر آئی ہیں, انہوں نے اپنا گانا ریکارڈ کرنا ہے. میں نے کہا کہتے نہیں وہ ویڈیو والا صرف کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اچھا آپ کی ہو رہی, تو ہم لوگ چلے. وہ گانا کوئی اس کے میرے خیال ہے کوئی 3-4 ہفتے یا 5 ہفتے بعد میں نے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھا. تو مجھے میں نے کہا اوئے, بلکہ نہیں میرا خیال ہے کوئی 2 مہینے بعد میں نے دیکھا, مطلب کافی عرصے بعد میں نے دیکھا. فلموں کے لیے گانا اور وہ سارا کچھ کرنا, تو یہ بو کاٹا آپ کی زندگی میں کون لے کے آیا, مطلب فرام دا رائٹنگ پوائنٹ آف ویو اینڈ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو؟ جب یہ سارا یہی معاملہ چل رہا تھا, فلموں کے گانے ہو رہے ہیں, موسٹلی ہم ایورنیو اسٹوڈیو یوز کر رہے ہوتے تھے. سو دیر واز ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو سجاد گل صاحب کی, کہ ہی ریفرنس سے ان کا ایورنیو کانسیپٹس کے نام سے ایک ایجنسی تھی, ان کے لیے بہت سے سنگرز گاتے تھے. تو فائنلی ایک دن ان کو میری آواز ایسے ہی سنی, کہیں ان کو اچھی لگی, اور میں ایک کورس میں گانا گانے انہوں نے مجھے بلایا کہ 2-3 سنگرز ہیں, 3 خواتین ہیں اور ایک صرف تحسین جاوید ہے. اچھا. اور ایک جنگل ہے جس کا ٹائٹل ہے میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے, میرے کچے پکے آنگن میں ہریالی سی لہرائی ہے, میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے. یعنی اس زمانے بجلی وہ ابھی تک چل رہی ہے. تو بہت لیٹ ہو گیا ٹریک بنتے. ٹریک بننے کا بھی ایک پروسیس میں نے دیکھا, کیونکہ میں بہت دیر ویٹ کر لیتی تھی, میں بیٹھ جاتی تھی, نخرہ نہیں تھا. my والد used to be with me at times. اور اس کے بعد وہ 2 خواتین جو میرے ساتھ تھیں وہ چلی گئی. انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ مصیبت ہے, مطلب 10 کا کہا تھا تو 1 بج رہا ہے. اوہ شفٹ لیٹ ہو گئی. obviously ہمارا کام ایسا ہے اس میں. اینڈ اینی ویز تو وہ فائنلی پتہ چلا کہ وہ تو مجھے ڈویٹ گانا پڑ گیا. تحسین جاوید اپنا گانا گا کے چلے گئے ہیں اور اب صرف میں رہ گئی ہوں. تو میں نے کہا وہ تو میرے ساتھ, انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آ جائیں. ہیڈ آف دا ایجنسی he said آ جائیں. میں گئی اور میں نے ان کے ساتھ وہ گانا گا دیا, اور دیٹس ہاؤ آئی واز ریکگنائزڈ ایز اے جنگل سنگر ایٹ دیٹ ٹائم. اور اسی طرح جب وہ کام سارے چل رہے تھے, اسی دورانیے میں انہوں نے میرے والد سے کہا کہ میں اپنا ایک آپ کی البم بنانا چاہتا ہوں. فریا کی ایک البم بنانا چاہتے ہیں ہم, بیکاز ہمیں فریا کی آواز پسند ہے. آپ کی آواز تو پسند آ گئی, لیکن کیا آپ کو معلوم تھا کہ اچھا یہ گانا جو ہے کہتے ہیں پتنگ باز سجنا سے, پتنگ باز سجنا, جی مطلب 10,000 آپ گانے گا رہی ہیں, تو کوئی اس میں کوئی ایسی کوئی یونیک بات بھی نہیں تھی, ایک نارمل سا گانا تھا کہ آل دیٹ. ڈو یو ریمبر دیٹ سانگ کمنگ ٹو یو؟ نہیں, یاد تو ایسا یہ نہیں ہوتا. آپ جب کیسیٹ کا زمانہ ہوتا ہے تو آپ اس میں 12 گانے بنانے پڑتے ہیں, آپ کو 6 گانے ایک سائڈ پہ, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ 2 میرے اچھے ہیں. ہاں جی. نہیں ایسا نہیں تھا, بیکاز بہت شوق تھا اور ٹیم بہت بڑی تھی. پروڈیوسر کے ساتھ مجاہد حسین صاحب تھے, واز کریٹنگ دا میلڈیز, اور زاہد عباس صاحب ایک شخصیت ہیں, بیسکلی از اے بینکر بٹ از اے ویری گڈ, ہی از بیسکلی اے کاپی رائٹر. اچھا. ہاں جی. سو ظاہر ایڈ لکھنا پڑتا ہے نا. جی بالکل. سو انہوں نے وہ لکھتے فائنلی گانے لکھنے شروع کیے, اور وہ ہر گانا بہت سوچ کے بنا اس البم کا. اور پتنگ باز ایک یونیک گانا تھا, بیکاز کوئی بھی خاتون کسی بھی زمانے میں ایک ٹاپک ایسا لے کے جس میں کوئی ایک گڈی باز یا پتنگ باز, کوئی کرکٹر ہے, کوئی, چلو کرکٹرز تو پھر گانے بہت بناتے ہیں, مگر پتنگ باز ایک ایسی چیز تھی جو میں نے پہلے کبھی بھی میں نے نہیں سوچی بھی تھی, میرے لیے یونیک تھا. ہاں جی. تو اس لیے وہ پھر, اور وہ اس کی وہ جو سادگی ہے اس البم میں, اس کیسیٹ ویڈیو میں جیسی سادہ لگ رہی ہوں. سو وہ گرل نیکسٹ ڈور کا بھی ایک خطاب ملا, پھر میڈیا نے یہ بھی ایک خطاب دیا, بیکاز کافی چیزیں ان سب کے لیے, میرے لیے آسان اس لیے تھا کہ میرے 2 بھائی ہیں, میری بہن کوئی نہیں ہے, تو میں ان کے ساتھ گڈیاں اڑاتی تھی. وہ پنا پھڑ دی سا, اور مجھے وہ کہتے پنا نہ چڈی, اے دیکھا کڑکی لگ گئی. So I know everything. So میرے لیے it was new.
the song that became, جی مطلب اب تو آپ پتہ ہے وہ ایک ہر بچے میرا خیال ہے اس دفعہ بسنت پہ جین زی نے بھی وہ گانا انجوائے کیا او ہے, یس جی جی اور ملینیلز جو سوری اب جین الفا جو اب آ رہی ہے ان کو بھی ریئلائز ہوئے, کیونکہ دس از دا فرسٹ ٹائم میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ بسنت منائی ماشاء اللہ, اینڈ ہی لوڈ اٹ کہ اچھا ماشاء اللہ بڑا کیوٹ ہے, بڑا کیوٹ ہے, اینڈ دی سٹننگ وائف ماشاء اللہ. جب ایک گانا ایک پوری جنریشن کو ڈیفائن کر دیتا ہے, کس پوائنٹ پہ آپ کو ریئلائز ہوا تھا کہ اچھا یہ گانا میرا نہیں رہا؟ کیونکہ ایک مطلب اٹ بیکم آئی تھنک دل دل پاکستان از مور پاپولر دین دا نیشنل اینتھم. لوگوں کو اپنا نیشنل اینتھم نہیں اتنا یاد جتنا دل دل پاکستان, بیکاز وہ اس جنریشن کو کراس کر چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب گانا اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ پوری عوام کا اور پوری جنریشن کا وہ گانا ہو جاتا ہے, پھر آپ اس گانے کو مطلب کیسے دیکھتی ہیں؟ بیکاز پھر اس کے بعد ہر بندے نے وہ گانا گایا. آئی نو, پھر وہ گانا اس گانے کی وجہ سے پھر میں ہوں جو ہوں, اور ایک دم سے سب کے منہ پہ میرا نام آ جانا, فریا پرویز جا رہی ہے, تو میں حیران ہو گئی, میں کہہ رہی ہوں کس طرح پتہ لگا اور وہ ماشاء اللہ میں اپنا نام بہت لکھتی تھی بہت جگہوں پہ, اور ہر وقت سگنیچر کرتی تھی, ہر وقت. تو میری مدر واز ماسٹرز ان سائیکالوجی, تو مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ نا وہ بندے لکھ دینے جن شہرت دا شوق ہوتا ہے. آئی یوزڈ ٹو سے کہ اماں نہیں ہے یار, ایسا شوق نہیں ہے مجھے. مگر وہ واقعی اس کے بعد ہی احساس ہوا کہ یار ڈیم اٹ کیا چیز ہوتی ہے شہرت. اس کے بعد تو جی ٹائم ہی نہیں ملا, اتنے سال وقت ہی نہیں ملا کہ وہ سال کہاں گئے مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے, اتنا کام تھا. کام بھی, اور آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ تو بیک ٹو بیک بسنت کے وقت تو اللہ معاف ہو تو ایک نیا ہی تھا کہ بھائی بک ہی آپ ہو گئے ہیں, آپ دن میں 5 شوز ہو رہے ہیں, 6 شوز ہو رہے ہیں. جی جی, آپ نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی کہ شہرت بڑے کم لوگوں سے ہضم ہوتی ہے شہرت. بے شک. ٹھیک ہے, اور آپ نے میک شور کیا کہ شہرت آپ کے سر پہ نہ چڑھے. ہاں جی, طبیعت کی بات ہے شاید. مگر شہرت کو کیسے دیکھتی ہیں؟ شہرت بہت مشکل چیز ہے. شہرت حاصل کرنا آسان ہے, شہرت کو سنبھالنا مشکل ہے. حاصل ہو جاتی ہے, اس کے بعد ہمیشہ اس کو لے کے آخر تک اس کو انٹیکٹ رکھنا بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ پھر آپ اتنے سے بھی ادھر ادھر ہوئے تو آپ گئے یا برائی میں چلے جاتے ہیں, جو کہ اب اچھائی سمجھی جاتی ہے. وقت اتنا بدل گیا ہے. نارملائز کر دیا نا ہم نے, بڑی چیزوں کو نارملائز کر دیا. بالکل. آپ کے آج آپ پوڈ کاسٹ کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ کے پوڈ کاسٹ میں آنا ہے, اس کی 1-2 بہت میجر ریزنس تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو گوگل ہے اس کو جو نئی انفارمیشن چاہیے وہ اب اس طرح کے کسی پائے کے پروگرام میں آنے سے ہی اس میں ہم گوگل میں آپ کو رائٹ, اس میں کچھ چیزیں ایسی ابھی بھی چلتی چلی جا رہی ہیں بہت سارے لوگوں کی, میری بھی. میں چاہ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. You are here to set the record straight. بالکل. اور دوسرا یہ کہ شکر ہے کہ آپ کا وہ پوڈ کاسٹ ہے جس میں موسٹلی میں نے سب کی عزت ہی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. یہ بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے میرا جی کے ساتھ انٹرویو کیا, اور میں بڑی خوش ہوں ماشاء اللہ کہ اس پوڈ کاسٹ میں میرا جی اتنا پیارے طریقے سے وہ بہیو کر رہی ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یار کتنا سمجھداری کے ساتھ جواب دینا, کسی چیز کا جواب نہ دینا, اور ان سے بات بھی آپ نے کی کہ آپ کے ساتھ یوں ہو رہا تھا تو یوں ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اینڈ شی ٹوک اٹ سو لائٹلی, شی ٹوک اٹ ان اے ویری پازیٹیو وے. وری جی, ہمارے یہاں اصل میں نا میں نے جب پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا تو آئی تھنک دا فرسٹ جو میرے پوڈ کاسٹ میں نے متیرا کو انوائٹ کیا تھا. متیرا از اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن, آئی آلویز انجوائے ہر کمپنی. میں نے ایک تو ان سے بات کر کے پہلی دفعہ میں نے سیکھا کہ وہ ایک ماں بھی ہے, اس نے اس معاشرے میں رہ کے اپنے بچے بھی پالے. سو دیٹس دا سائڈ جہاں وہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتی لوگوں کی. صحیح. سیم گوز ود میرا جی, سیم گوز ود سو مینی پیپل جو آتے ہیں. آپ کی ایک اپنی جرنی ہے, آپ کی ایک اپنی کہانی ہے. بے شک. وہ سب سے بہتر آپ ہی جانتی, میں تو نہیں مجھے جانتا. بے شک, بے شک. اور میری بیگم مجھے یہی کہتی کہ اس پوڈ کاسٹ سے نا تمہاری ایک اچھی بات ہوئی, تم سننا شروع ہو گئی. اچھا جی, اچھا.
شعور آ گیا تھوڑا. انہوں کو ماشاء اللہ عمر نل بھی آ رہے ہیں کی مطلب نہیں اسی سارے اسی حالے ساری 35 دے گئے ہیں 40 دن اندر خدا کا واسطہ اب کہاں رہ گیا وہ. بٹ عمر واقعی ایج از اے نمبر you know. Yeah, somebody said age is a woman's problem, you know, but men get wiser with age, you know, they say that. وائزر تے نہیں ہن تے فائزر دے تے ہوندے نے مین مگر خیر ہے بیچارے. Thank you. I 100% agree. ہم اب ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں. اب دیکھیں ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے وہ ایک وہ تابش کا آیا تھا کنٹروورسی اور سارا کچھ نیا شو نیا سیٹ ہو رہے سارے. اب اس پہ بہت لوگوں نے بولا ہے. آئی تھنک وہ جس طرح یوز بھی کیا گیا وہ مطلب اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کوشچن وغیرہ آتا ہے اینڈ آل دیٹ. بٹ اس میں ایک بڑی اچھی بات تھی وہ ہمارے ایون بوائز ہیں ان کی ایک بڑی اچھی پوڈ کاسٹ آتی تو انہوں نے بڑا ایک انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے یہ چیز آج سے 10 سال پہلے ہوئی ہوتی نا تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے ہیومر کے طریقے سے اس طرح کیا. وہ کہتے ہیں مگر اب ہم لوگوں نے اتنا نارملائز کر دیا ہے ان چیزوں کو کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. تو جس دور میں وہی والی بات ہے کہ شہرت کی ہم جب بات کرتے تھے کہ یار انہیں 15-20 سال محنت کر کے وہ اتنے پہنچے ہیں اب انہیں یار 15 منٹ پہنچ گئے. ہاں بٹ وہ فیم بھی تو 15 منٹ دیے نا. ہاں یا دیٹس دا پوائنٹ کہ اگر 15 منٹ میں ہم پہنچ رہے ہیں تو 15 منٹ کا ہی وہ رہ گیا ہے واٹ ڈو یو کال اٹ اسپین. یس اتنا شارٹ اسپین ہے. یہ بھی بڑا فرسٹریٹنگ ہوگا ایم شیور. اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اب جا کے مجھے بیوٹی سیلون کھول کے احساس ہوا کہ جو بچیاں ہیں یا لڑکے ہیں شادی سے پہلے واقعی آج کل یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ان کو اب ہمیں سبق دینے چاہیے, اب ان کو بتانا چاہیے, ان کو گروم کرنا چاہیے. مگر وقت اتنا میجر چینج لے کے آیا ہے وہ کیونکہ کال ہے شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ ہم سے 10 سال آگے ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اب آج میں بیٹھ کے 10 سال 15 سال اگلے بچے دیکھ رہی ہوں بہت فرق ہیں, وہ بہت فرق ہیں. دے نو ایوری تھنگ. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرح اگنورینس از بلس بھی ایک بڑی اچھی چیز تھی کہ ہمیں کم پتہ تھا اور ہمیں اچھی بات تھی کیونکہ ایک وہ جو سیلف ڈسکوری ہوتی ہے نا دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. مطلب مجھے 12-13 سال کی عمر میں پتہ لگا کہ یار اچھا یہ چیز اس طرح بھی امپلائی ہو جاتی ہے اینڈ آل دیٹ. ماشاء اللہ میرے بیٹے کو وہ 7 سال میں پتہ لگ گیا. یس یو نو ہی از مور اویئر آف ایوری تھنگ ایلس. اور اب وہ پچھلے دنوں ماشاء اللہ اس کو کسی نے اپروچ کیا کہ جی آپ کے بیٹے کے ساتھ ہم نے یہ کیمپین کرنی ہے تو ہی آسکڈ کہتا ہے کہ اچھا بابا وچ برانڈ از دس. میں کیا بیٹے برانڈ مطلب اگلے نے کہا تھا کہ آ جائے گڈ ون بٹ ہی واز لائک مطلب یو نو. اینڈ یہ چیز میں نا ہمارے جو نئے آرٹسٹ ہیں نا اسپیشلی سنگرز وغیرہ ان کی میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. دے آر آل بزنس مائنڈیڈ پیپل. میں اور آپ نہیں تھے, ہم نہیں تھے, ہم تھے فنکار داد دا پکھا وہاں گئے تالیاں اچھا جی واہ واہ. ہاں جی ہاں جی ہم لوگ تو یہ تھے بالکل داد دے پکھے, کام کا شوق بھی تھا. ہاں بہت. اب الٹا ہے, اب یہ بچوں کو پتا ہے کہ بھائی جان میری انٹرنیشنل رائٹس, میرا یوٹیوب, میرا اسپوٹیفائی, میری AI رائٹس مطلب کس طرح میں نے کنٹرول کرنی ہے. دے ور مور اویئر, دے آر مور اویئر. بات وہیں آ جاتی ہے. میں اگر ویمن امپاورمنٹ پہ بات کروں تو وہی آج کل کے جو زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا فائدے بھی ہوتے ہیں, ہر چیز کے نقصانات بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہمیشہ سے تھے. اب آپ نے اس میں سے کیا چوز کرنا ہے. مگر جو خواتین ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو باتیں رب نے آپ کے لیے مقرر کر دی ہیں ہم ان سے ایمجی اوے میرا خیال ہے کہ نہیں جا سکتے, اور ہمیں نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم ان سے اوے جا ہی نہیں سکتے. ہمیں رب نے کریٹ ہی اس طرح کا کیا ہے, ہمیں انہی لمٹس کے بیچ میں رہ کے زندگی گزارنی چاہیے. اس کی خوبصورتی بھی بہت ہے. جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ایک ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم مسلمان نیشن سے بلانگ کرتے ہیں, ہم لوگ کنزرویٹو لوگ ہیں, ہم لوگ فیملی اورینٹیڈ پیپل ہیں. اب باہر کا جو ایجنڈا آپ کو نظر آتا ہے تو اتنا کلیئر ہو گیا کہ کس چیز کو
کہاں سے پش کیا جا رہا ہے, کس طرح ان لوگوں کو, بچوں کو, عورتوں کو ڈسپرس کریں لیکن اس کے اندر بھی الحمدللہ پاکستان پہ اللہ کا بہت کرم ہے. جی بے شک ہے, مگر آہستہ آہستہ کام خراب ہوتا جا رہا ہے. کم تے ہو گیا. آئی نو. اب یہ کہ جو بچا وہ سمیٹ لو والی بات ہے کہ یار اچھا جو رہ گیا نا اس کو مطلب پرزرو کریں, اینڈ دیٹ اسٹارٹس ود دا مدر. آف کورس جو کہاوت ہے نا کہ گیو می ایجوکیٹڈ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو اے نیشن, یا گیو می اسٹرانگ مدرز آئی ول گیو یو اے نیشن. ایک بالکل ایک لفظ صحیح. آئی ڈونٹ ہیو کڈس, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی اگر میرا بچہ ہوتا, میری بچی ہوتی, جتنا زیادہ کیئرفل میں ہو سکتی تھی شاید میری زندگی شاید میں غرق ہی کر دیتی, کیونکہ میں نے بھی زندگی گزاری ہے, میں نے بھی بچپن دیکھا ہے, میں نے بھی میک اپ سے, اب ظاہر ہے بچہ جو گرو کر رہا ہے بچپن سے, چھوٹی عمر کے بعد سے آپ جب اپنے کھیلوں کی عمر سے نکلتے ہیں, اسکول آتا ہے, جو واٹ ایور, اس میں سے کتنے آپ کی زندگی میں فیزز آتے ہیں. سو بالکل ماں کا سب سے میجر رول ہے. اور یہ جو ابھی ہم ہر بات پہ ٹیبلٹ پکڑا دیتے ہیں نا بچے کو, یہ ہم اس کی صحت بھی تباہ کر رہے ہیں. اس کی ریڈیشنز سے ساری باڈی خراب ہو رہی ہے, اس کی کمر خراب ہو رہی ہے, اس کے شولڈرز جا رہے ہیں. یار پلیز یار, اگر اللہ نے ہمیں ایک اتنا میجر تحفہ دیا ہے, نعمت دی ہے اولاد, آزمائش تو ہے وہ آزمائش, اور رب نے کہہ دیا ہے کہ آزمائش ہے. مالکم و اولادکم فتنہ. اچھا ہمارا فتنہ فرق ہے, یہ فتنہ میں اس فتنے کو آزمائش ہی سمجھتی ہوں. تو آزمائش اس کو پورا اس کے رول کو ادا کرنا بہت ضروری ہے, جو ہم ایک سیکنڈ میں کیسے, آئی ڈونٹ نو, ظاہر ہے میں ایم شور لوگ بہت برا مان جائیں گے, شاید خواتین کو اچھا نہ لگے, مردوں کو بھی اچھا نہ لگے, مگر جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا میں ایک بچہ لے کے آ رہے ہیں, اس کو اللہ نے کریٹ کر کے آپ کے دل اندر ڈال دیا ہے, تو پلیز اس کو یار اس کا خیال بہت لازم ہے, بہت لازم. اس کو کچھ ہم نیشن کو کوئی اچھی چیز دے کے جائیں, ہماری ہر دفعہ ہماری ہر صورت میں یہ کوشش ہونی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا بھی نا کہ ایک تو دیکھیں بڑی فیملی ہو, اچھا جی 5-6 منڈے 5-6 بچے اینڈ آل دیٹ, لیکن اس کی پریپریشن کے لیے میں نے اپنی بیگم کو دیکھا کہ اس نے اپنے کریئر کو سیکریفائس کیا. اس نے بہت چیزیں خود ڈیسائڈ کی کہ میں نے 8-10 سال اذان کو دینے ہیں, بیکاز یہ اس کا جو کیریکٹر بلڈنگ ہے, اس کی ایجوکیشن ہے, اس کی ریلیجن, نماز, یہ سب فاطمہ کی طرف سے آئی ہے, بیکاز شی گیو اپ دیٹ ٹو انویسٹ ان ہر سن. تو اگر وہ عورتیں یہ کرنا چھوڑ دیں تو ظاہری بات اگلی جنریشن کیا آنی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. پھر ایسے ہی ہے. اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی بیوی, ایک ایسی ماں, ایک ایسی بہن, ایک ایسا کیریکٹر اگر لے آتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے. کیونکہ واقعی اب اپنا مشکل ہے نا اپنا رول جاننا. اب مجھے بری بات یہ لگتی ہے کہ کوئی میری فرینڈ ہیں, ان کے ہسبینڈ روز اکثر گزرتے ہیں کچہری کے باہر سے, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ 100 لائنیں لمبی طلاق کے لیے لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں. میں 100% اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ شادی رکھنا کرنے سے بالکل شہرت کی طرح رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے, شادی کرنا شاید آسان ہوتا ہے. تو آپ پوائنٹ از ہمارے یہاں نا مطلب اماں کہتی تھی کہ بیٹے جدوں, حالانکہ مائی پیرنٹس گاٹ ڈیورس اینڈ آل دیٹ, مگر وہ ایک ایسی مینٹیلٹی تھی کہ یار اچھا ہونا ہی ہے میرا. وہ نہیں ہوتا تھا کہ بیٹے اچھا جا اپنے گھر جا ادھروں آئی نہ ہوں, مطلب ہوں تیری لاش ہی آئے گی. ایک یہ مینٹیلٹی تھی. آئی تھنک اس کے اندر ایک خوبصورت چیز یہ ہوتی تھی کہ آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یار گڈ اور بیڈ آئی ہیو ٹو میک اٹ ورک. اب جس دور سے ہم لوگ رہ رہے ہیں, ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ خدا نہ خاصا اگر ایک بہت ہی وائلنٹ اور بہت ہی ابیوسو ریلیشن شپ ہے, اٹس آلویز بیٹر. I agree. بٹ ٹالرنس ایک ایسی چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے, آپ نے ایک بندے کے ساتھ جب رشتہ بنایا ہے, آپ کو 5-10 سال تو کہیں نہیں گئے جاننے میں یار یہ بندہ ہے کون. 5-10 سال بعد آپ کو جا کے پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار ہماری مینٹیلٹی, ہماری کیمسٹری اور وہ سارے کچھ, وہ چیز جو ہے نا ٹالرنس, وہ نئی جنریشن میں زیرو ہے. ہوتا ہے کہ اوکے
why? That's جو سیلف ڈسکوری والا ٹائم ہے کہ دو لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک جرنی شروع کرنا ہے, ایک نیا سفر شروع کرنا ہے. صحیح. وہ ٹالرنس ختم ہو گیا ہمارے پاس, ہماری جنریشن میں ختم ہو چکا ہوا. مگر پھر یہ اور تو بہت ساری چیزیں ایک ہی طرح ہیں. ابھی عشق بھی ہو رہا ہے, ہوتے ہر اسکرولتے ہو رہے ہیں, اور میرا خیال ہے ڈیٹنگ بہت آسان ہو گئی ہے. آئی تھنک ڈیٹنگ والا ورڈ بڑا کھلا ہو گیا. آؤٹ ڈیٹنگ ڈیڈ ہی میرے انسٹاگرام کا دوست ہے, یو نو. یا آئی تھنک ماسز میں بھی شاید تھوڑی بہت چھپ چھپا کے ہو رہا ہوگا. کئی چیزیں تو مجھے یوں بھی لگنا شروع ہو گئی, یار بہت زیادہ, یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, ایسے نہیں ہوتا. وہی ہمیشہ سے رہا تھا, نظر زیادہ آنے لگ گیا. عام بھی خاص ہونا شروع ہو گیا ہے نا. عام بھی سوچ رہے ہیں کہ یار آج ایسی ریل بناؤں گی جو اینڈ ہی کر دے گی. اور اگر عام چونسا ہو تو کیا ہی بات ہے. OSTs کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ بھائی؟ بھائی میوزک انڈسٹری بدل چکی ہے جی. ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہاں جی میوزک بنایا ہے, اس کی ویڈیو بنے گی, اس کی پروموشن ہوگی. اب ختم, اب تو ویڈیو بنی ہے ڈرامے کے لیے جی. وہ ڈرامہ 6 مہینے چلے گا, گانا ہٹ, رائٹ. بالکل. You don't sing OSTs. آپ ڈرامے کے لیے نہیں کر رہے. Because I've been so much away from the field also. اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ مجھے زندگی میں بڑے عرصے کے بعد تو یہ موقع ملا ہے کہ میں اپنی مرضی کا کام کروں. ایک تو آپ میں یہ بھی آ جاتی ہے نا فیلنگ کہ نہیں یار ٹھیک ہے, بیکاز ہم نے تو ساری زندگی لوگوں کے لیے گایا, ہم نے تو ہمیشہ کمپوزر کے کہنے پہ گایا, 4-4 5-5 گھنٹے کھڑے ہو کے گایا. آئی ریمبر ذوالفقار اترے صاحب کا ایک گانا میں نے فلم کا گایا. وہ تو خود ہی ایک کمال ہی کوئی کیریکٹر تھی گانے میں. وہ کوئی ایسی ان کے اندر سے ایک ہیروئن نکل کے باہر پھڑک کے باہر آتی تھی, اور وہ ایسا جملہ کہلوانا چاہتے تھے کہ جیسے وہ کہتے ہیں. تو اس گانے کو گانے کے لیے 5-5 گھنٹے چاہیے ہوتے تھے. اس کے لیے ڈیڈیکیشن کی ضرورت. او یس. اور پھر بھی بعد میں کیا اچھا چل ٹھیک ہے, یو نو. واجد ناشاد صاحب بوتھ میں آ جاتے تھے, ان کے وہ مشہور تھے اپنے کارڈز کے لیے. A lot of chords are changing in the song. ان کا گانا ہے بڑا لوگوں کو پسند ہے کہ اے زندگی میں ڈھونڈوں کہاں, تجھے ڈھونڈوں کہاں, ندیا کی لہروں میں, اپنوں میں غیروں میں, پھولوں میں کلیوں میں, سپنوں کی گلیوں میں, تتلی کے رنگوں میں, اڑتی پتنگوں میں, کھلتے گلابوں میں, بہتے چنابوں میں, 7 آسمانوں میں, سارے جہانوں میں, آواز دے تو ہے کہاں اے زندگی. کیا کومل سے تیور, واہ واہ, بیوٹیفل. بہت کارڈز, اور وہ ان کو پھر پورا کرنا. اور جہاں پہ آپ سوچیں فرق بہت میجر فرق ہے. نیر آپا اور عالمگیر صاحب از دا جوری, اور ایوارڈز ہیں انڈس میوزک کے, اور وہ اس میں سننے چلے گئے ہیں کہ اچھا کس کا کون سا گانا ہے. اور فائنلی یاد پیا کیا ہے میں نے گایا ہوا تھا بڑے غلام علی خان صاحب کی ٹھمری, اور اس کو انہوں نے بیسٹ سنگر آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا. اب جوری جب ایسی بیٹھے گی تو گانے والا بھی تو کوئی کچھ گائے گا تو ہوگا نا. وہ ہے بھائی, نہیں ایسی بات نہیں. I'm just saying کہ فرق بہت ہو گیا ہے, بہت فرق پڑ گیا ہے چیزوں میں. بسنت کیسے انجوائے کیا آپ نے اس دفعہ؟ بہت زیادہ, کیونکہ وہ ایک دم سے بسنت آئی اور اچانک مجھے وہ سارے کا سارا جو معاملہ تھا وہ ایک دم زندہ ہو گیا. اور پھر فائنلی آئے مریم اورنگزیب کے ساتھ ہم نے آپ کی دیکھی تھی وہ سارا. جی بالکل, اور عظمہ بخاری صاحبہ ان کے ساتھ بھی. اور یہ سارا موقع جب ملا بیکاز گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کیا بسنت کو, اور الحمد للہ کہ بڑا اچھے طریقے سے بسنت
But do you think बसंत होनी चाहिए? ऑफ कोर्स मैं तो ये ज़रूर चाहती हूँ, मगर फिर वही जब जाने लगती हैं, जब बच्चे गिरने लगते हैं, जब डोरें चलने लगती हैं ना गलों पे, तो फिर तो जाहिर है मैं नहीं चाहती ऐसा हो. आई थिंक मैं एक चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करता हूँ इस दफ़ा जो बसंत इन्होंने करवाई, और जिस तरह सिक्योरिटी कंट्रोल ऑर्गेनाइज इज ब्यूटिफुली डन. राइट, आई एग्री. मुझे इतना लाहौर अपना जिंदा लगा. बिल्कुल. मुझे वो बचपन की मेरी सारी फीलिंग्स, memories, or to share it with my children, that was completely, मतलब you know, that's priceless. Horse and cattle show, लकी रानी सर्कस, ये चीज ये हमारा हिस्सा है. ये बिल्कुल वजीर आला पंजाब को बिल्कुल जाती है. ये मरियम नवाज साहिबा ने बहुत कमाल तरीके से सारे इवेंट को गुजारा है, और अल्लाह करे कि हम इंशाल्लाह इसी तरह मनाते रहें, क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम इतने अरसे से हम नीचे देख रहे थे, तो शुक्रिया कि हमें ऊपर देखने का मौका मिला है, हमारी गर्दनों को थोड़ा सा रिलीफ मिला है, यू नो. अच्छा जी, थोड़ा सा पॉलिटिक्स वगैरह देखती हैं कि पॉलिटिक्स से दूर ही रहती हैं? बहुत कम, बहुत. आई एम नॉट इनटू इट, बट क्विकली पूछ लूं, सूबे बनने चाहिए? अगर सूबे छोटे छोटे बना के ऐसी ख्याल रख सकने हैं ज़्यादा, तो वाई नॉट, प्लीज़ बना ले. और क्यों नहीं बनने चाहिए अहमद जी, ये नहीं मुझे पता है, मैंने इसका जवाब नहीं सोचा कि क्यों नहीं बनने चाहिए. बड़ी लंबी डिबेट है. कुछ लोग तो बड़े लोग कहते हैं कि जी सूबे, क्योंकि आपको पता है फिर पावर जब शिफ्ट होती है, पावर डिवाइड भी हो रही होती है ना, उसके अंदर भी बड़ा मसला होता है. फिर तो मुकाबले भी तो होते हैं. हाँ, आई थिंक सूबे होने चाहिए एज लॉन्ग एज वी हैव केपेबल पीपल. या जो, क्योंकि देखें एक सूबा इतना बड़ा, पंजाब इज द बिगेस्ट आपका सूबा है जी, उसके अंदर भी बहुत मसले मसाइल हैं. तो अगर डिवाइड करने से वो मसले मसाइल हल हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट. वी कैन होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह. थोड़े से हमारे एक्सक्यूज मी सवाल होते हैं, क्योंकि बाकी जो चीज़ें आपसे निकलवानी वो वहाँ से मैं निकलवाऊंगा. ठीक है. आपने वो सुना है गाना एक्सक्यूज मी प्लीज? ओह ऐसा वैसा. मैं तो हर बंदे कहते एक्सक्यूज मी. अच्छा, अगर आपने जवाब नहीं आता देना तो आप कहते हैं एक्सक्यूज मी. ओके जी. एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती. ब्रेक लग गई. ब्रेक लग गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है. चलें 2-3 बता दें यार, काश मुझे ये पहले मालूम होती. आय हाय. मुझे लगता है कि जो हमारा एक एज ए सिंगर, बीइंग अ वुमन और फेमस वुमन इज द टफेस्ट आई थिंक टास्क, और क्या कहेंगे इसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है. यस इट इज़. इस माशरे में एक समझदार और एक मशहूर और एक औरत, एक नोन औरत का होना, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम. ये काश आपको पहले मालूम होता. ये मुझे, हाँ जाहिर है बहुत सारी चीज़ें इंसान को बाद में ही पता चलती हैं. अच्छा, मतलब सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि काश मुझे मालूम होता कि वो फेमस के साथ जो बैगेज आता है. यस, थैंक यू. बिल्कुल, थैंक्स फॉर करेक्टिंग. यस इट इज. या बिकॉज अभी वाकई भी नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे रब ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं आज उस स्टेज पे उसके करम से बैठी हूँ कि मुझे जो मैंने अपने नाम और अपने फेम की वजह से आज तक माशाल्लाह गेन किया, अब मैं शायद अगर कुछ भी ना करूँ, मैं तब भी मुझे उसके करम से मैं बड़ी बहुत सुखी हूँ. क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह. क्या बात. एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगी, झूठ नहीं बोलना चाहती मैं. अब मेरे से झूठ नहीं बोला जाता किसी भी तरह से. किसी को ओब्लाइज भी करना हो तो नहीं. आई कुड नेवर से नो इन माई लाइफ. मैं इतनी ज़्यादा पीपल प्लीजिंग में रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, विच इज़ ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ बीइंग हम्बल एंड डाउन टू अर्थ. आप बहुत सी बातें अपनी मर्ज़ी से नहीं करते. आप दुनिया की, ज़िंदगी की, बहुत जितने भी आपके करीब लोग होते हैं उसमें आपकी फैमिली भी शामिल होती है, मगर उसमें मेरा ख्याल है कि एक हद होनी चाहिए. हाँ, यू नीड टू पुट योर फुट डाउन. यस. ओके. एक चीज़ जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ, सॉरी, और ये बात मैं, और अब आज जितनी भी बच्चियाँ आ रही हैं, वो बेशक मेरे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मैं सबको ये ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि औरत में वो दिल होता है, औरत में वो नरमी होती है जहाँ वो एक्सप्लॉइट होती है. इमोशनली होती है. जी. और फिर या तो फिर
बिकॉज यू नो इंसान है ना किधरे अथरा हो जाता है ना, यू नो, सो वो एनीवे सॉरी. ठीक है. Yeah. एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं या मैं ट्राई करना चाहती हूँ, फ्लाइंग. मैं उड़ना चाहती हूँ. मतलब बसंत का गाना गा के ताड़ा हाले जी नहीं भरिया, मतलब हाँ मैं उड़ना चाहती हूँ. मुझे फीलिंग है कि इतना मजा आता होगा परिंदे को उड़ के. नॉट लाइक बंजी जंप एवेन्यू की छत के ऊपर बैग इंटू जहाज. कहंदा ना यार तू किथे सी यार, मैं जरा कराची तो हो गया पीके 343 लैंड हुई है हले. अच्छा बट यू वांट टू लर्न फ्लाइंग जी. मतलब वो कहते पैराशूट वाला या नहीं, जहाज? मैं उड़ना चाहती हूँ. ओके. परवाज या सुपर फिर या परवाज ना हो जाए किधरे परवेज दीजिएगा. फरिया परवाज. रूह तो परवाज होनी है ना एक दिन. हाँ वो तो बेशक. वो तो अल्हम्दुलिल्लाह. एक चीज जो मैंने कभी नहीं सोची थी, हाँ, जो मैं कभी नहीं सोची नहीं सोची थी, और यार मैं तो थी. हाँ कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी. मतलब नहीं होता कि आप कहते हैं हाँ अच्छा आई कैन डू दिस ऑल्सो, आई नेवर थॉट ऑफ दैट. मुझे आजकल तो यही बड़ी हैरानी है, जो मीडिया ये जो सब अपने इतने प्राइवेट मामलात में पूरी दुनिया को शामिल कर लेते हैं टेलीफोन के ज़रिए, वो नहीं मैंने कभी सोची थी. हाँ अब तो देखें, अब तो लोग अपनी झगड़ा, अपनी शादी, अपना अल्लाह माफ़, वो एक ड्रामा बन गया है कि आप, वो नहीं होता कि नवी शादी हुई है, फिर मेरे पास इतने करोड़ों का हार है, फिर उसी को गालियां दे रहे हैं आप, फिर उसी से सुलह हो गई है. मतलब वो पूरे का आपका सोप ओपरा हो गया है. एंड जस्ट हाँ, क्योंकि उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसकी ज़रूरत कोई नहीं है. बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगी इस पॉइंट पे मिशी खान के बारे में, भाई बड़ी हिम्मत है मिशी की. माशाल्लाह, इतनी करेजियस शी इज़ माशाल्लाह, और इतनी एक्यूरेट बोलना और हर पॉइंट को इतना ट्रूथफुली कहना, जो कि वाकई जो मेरा ख्याल है जो सच्चे लोग हैं उन सबके दिलों को लगता होगा. और ये बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए भी. ये भी शायद मैं नहीं कर सकूंगी. मैं एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, इतनी वो निडर है, और एंड शी कॉल्स अ स्पेड. मतलब वो मतलब शुगर कोट नहीं करती. हाँ, बड़ी हिम्मत चाहिए. या बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है. इंसानों के हकूक़ के ऊपर काम कर रही हैं, जो जिसका सबसे ज़्यादा हुक्म दिया गया हमें. बेशक, ये बहुत बड़ी बात है. एक गाना अपना रीडू करना चाहूँगी. वो तो अभी हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा प्यार. अच्छा. इसमें शुजा हैदर मेड द मेलोडी. आई लव्ड इट. मैंने बहुत गाया था. और वो अभी जो तरब हैं, शी इज़ अ यंग आर्टिस्ट, उसने माशाल्लाह बड़ा प्यारा गाया है दोबारा. अच्छा, उसने गाया. इट्स व्हाट पाकिस्तान आइडल, व्हाट वाज द शो अभी जो चल रहा था. पाकिस्तान आइडल हुआ था. बंगश, ज़ेब बंगश भी हैं जिसमें. ओह अच्छा. थी, अभी वो ख़त्म हो गया है प्रोग्राम, बट उसमें खैर पाकिस्तान आइडल की तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी. उसने पहले कि नाच गई जी, पैसे मुक गए. इट्स वेरी ट्रैजिक, क्योंकि वो चला फिर रुक गया. नहीं, एक मैं रीडू कहना चाहूँ कि आप अपना गाना खुद रीडू करें कि यार अच्छा वो मेलोडी या वो मैंने सही नहीं गाया था, अब अगर करूँगी तो मैं बेहतर कर सकती हूँ. मुझे हर गाना ही ऐसा लगता है. अच्छा. हर गाना, एक प्रॉपर आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कभी भी खुश नहीं हो सकता, नहीं होता. और मैं सजाद अली साहब जो हैं, उनकी पूरी फैमिली मेरे बहुत करीब है, मेरे बिल्कुल फैमिली है. और आई टेक हिम एज अ मेंटोर. उनको मैंने ये बात पूछी कि मैंने कहा सजाद जी मैं दोबारा गाना कुछ रीमिक्स करती हूँ, तो कहते नहीं, कुछ नया करो, कुछ नया फेंको. यू नो, पुराना तो हो गया जो होना था. You know, I love the way he talks about life, the positivity. और एक दिन मुझे बड़ा दुख होता है जब हुआ होता था इस बात से पहले कि अगर छोटी छोटी कोई बात, कोई तनकीद के मैसेजेस तो ज़ाहिर है आते ही रहते हैं, कौन सी नई बात है. तो उन्होंने मुझे कहा कि जो अच्छा है वो क्यों नहीं देख रही हो, जो इतने अच्छे वाले आए हुए हैं उनकी तरफ गौर करो. You don't have to see the negativity. I think it's a beautiful thing. Yeah, really.
اچھا ایک گانا جو کاش میں نے گایا ہوتا, ہائے کاش یہ گانا میرا ہوتا. بے تحاشا گانے. میڈم کا ایک گانا میں بہت شوق سے گاتی ہوں, بدنام محبت کون کرے اور عشق کو رسوا کون کرے. پلیز. اس میں بہت بہت کیوٹلی انہوں نے بدنام کا لفظ گانے سے نکل کے کہا ہوا ہے, مگر وہ میرے نہیں کہہ پائے کبھی بھی ویسے. بدنام بدنام محبت کون کرے, بدنام بدنام محبت کون کرے اور عشق کو رسوا کون کرے, اور عشق کو رسوا کون کرے. بدنام. کیا ہوا, کیا بات ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے میڈم کی تو کیا ہی بات ہے. آپ کی امی سے میری ملاقات بہت سینسیٹیو ٹائم پہ ہوئی تھی. آئی آلویز وانٹیڈ ٹو سے دس, کیونکہ میں نے زندگی میں شاید اتنی باتیں کبھی بھی نہیں کہیں کی. وہ مجھے تب ملی تھیں جب شی واز گوئنگ تھرو ڈائلسس, اور میں نے زندگی میں ڈائلسس کے تھرو اور ان کی زندگی کے معاملات کے تھرو کسی کو اتنے پرسکون بہت کم دیکھا ہے. شی واز ویری پیسفل. اور میں حیران تھی, میں بڑی ظاہر ہے ڈائلسس ایک بہت پروسیس ہوتا ہے جس جو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم کرے کوئی نہ گزرے اس سے, لیکن جو گزر رہا ہے اس کے لیے آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا. مگر وہ مجھے کہتی ہیں کہ جب فریہ میرا جو پروسیس شروع ہوتا ہے نا, تو مجھے بڑا ہی آرام آتا ہے, مجھے بڑا سکون آ جاتا ہے, میں آرام سے سو جاتی ہوں. What a pretty soul she was. میں بڑی بلیسڈ ہوں, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. یہ سارے مجھے تو ایسے لگتا ہے سب لوگ بخشے ہوئے لوگ ہیں, پیارے پیارے لوگ ہیں. اللہ خیر. اچھا جی, ایک اپنے بارے میں رومر دیٹ آئی وانٹ ٹو سیٹ اسٹریٹ, کہ میں نے اپنے بارے میں رومر سنا تھا مگر میں یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں. رومر میرے بارے میں as such I don't take anything that serious anymore. You know, past is past. So اب تو میں آپ کے سامنے ہوں, اب تو اتنے سالوں سے نہیں کوئی ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ایسا. there is no regret ایسا, there is no as such as rumor کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں. شکر ہے اللہ کا. ٹھیک ہے جی. اچھا کھانے کا آپ کو بڑا شوق ہے؟ مجھے کھانے کا شوق ہے, بڑا تو نہیں مگر ہے. اوکے. کچھ لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں, آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے اور ان کی پرسنالٹی کے حساب سے, تو کریلے ذرا بچا کے ٹھیک ہے, تو ذرا غور سے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو بتائیں کہ جی نصرت فتح صاحب آ رہے ہیں. اینڈ ہی ہو گیا. پھر تو کیا ایسا ہو جو میں دسترخوان پہ نہ رکھوں, میں سب کچھ ہی رکھ دوں گی, کیونکہ وہ آئی ایم شیور وہ شوقین ہوں گے. مائنڈ میں کیا آتا ہے کہ اچھا جی اگر وہ آتے تو ان کے لیے کوئی کڑھائی, کوئی کریلے, کوئی قیمہ. ہاں ہاں ٹھیک ہے. آپ کے سامنے کھانے کا نام نہیں لینا چاہیے, مگر you've lost so much ماشاء اللہ. حیران کر دیا آپ نے سب کو. ایکسرسائز اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کہہ لیں کہ سیلف کیئر, وہ بہت ضروری ہے. That's great, الحمد للہ, that's very good. اچھا اور بھی لوگ آ رہے ہیں بھی, علی عظمت آ رہا ہے. وہ تو ویسے ہی گا دے کھگیاں دیاں گلاں تے پاویاں دیاں گلاں, کھگا مچھی بڑی اچھی سری پائے کی ایک ڈش کھگے مچھی, کھگا رائٹ, کھگا مچھی, بیکاز وہ تو ویسے ہی یو نو. ٹھیک ہے جی, علی عظمت کو ہم کھگا مچھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب قیمے والے نان. نہیں بھائی, قیمے والے نان. اوئے ہوئے ہوئے آہو, ہاں قیمے والے شاید لبدے بھی نہیں تندور تو, مگر چلو. اچھا جی, مریم اورنگزیب جو آج کل سب سے بہترین مارکیٹ میں جا رہا ہے. شاورما آج کل بڑا ہٹ ہوا. نہیں, کوئی گھر آ رہا ہے تو پھر تو دعوت ہے نا. آلو گوشت. اچھا کیا ہے, قورمہ. ہاں ہو, کوئی بریانی, کوئی. ٹھیک ہے جی. اور مشی آ گئی ہے.
Mishi though can go with anything. I just love her. बड़ा hilarious है वो. Mishi कम ही खाएगी, मगर we can go out, we can have anything. अच्छा, coffee. हाँ, बिल्कुल. पापड़ी चाट. पता लगे मिशी माइंड कर जाए कि तू मैंने कॉफी वास्ते रखी है. पापड़ी चाट बस. मैं और आप. Oh yes. अच्छा जी, एक चीज जो मैंने बिजनेस करके सीखा. ओह, बहुत कुछ जो शायद मैंने शोबिज़ की ज़िंदगी में नहीं सीखा. शायद बिल्कुल मेरी आंखें खोल दी. तिजारत ने मेरी आंखें खोल दी. दुनिया जहान नज़र आ गई मुझे. लेन देन ऐसा दुकानदार आपकी तरफ दुकान से उठ के अपनी कुर्सी से आपकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसके जहन में क्या चल रहा होता है. ये सब पता चल गया मुझे. बचें अब मुझसे दुकानदार. अच्छा, मतलब डू यू थिंक आजकल के हालात के अंदर बिजनेस करना पाकिस्तान के अंदर इज इट सस्टेनेबल? ब्यूटी सैलॉन मेरा तजुर्बा है और मुझे ऐसे लगता है कि आपने, और बड़ा रेयर ये होता है कि कोई भी कारोबार हम सिंसियरली कर रहे हों, ईमानदारी से कर रहे हों. मेरी ईमानदारी ये ज़रूरी थी क्योंकि मैं एक सिंसियर इंसान हूँ. और जब मैंने, मेरे पास जब ख़वातीन आई और जब मैंने उनकी सारी सोचें सुनी तो वो बड़ी वाइल्ड और बड़ी वियर्ड थी कि मुझे कुछ ऐसा कर दें और फ़ौरन ब्लॉन्ड कर दें और फ़ौरन मेरी भवें करीना कपूर जैसी कर दें और मेरा जो चेहरा है, जो मेरी रिंकल्स हैं, क्या वो मेकअप से ख़त्म हो जाएंगी कि नहीं, वरना मैं मेकअप नहीं कराऊंगी. अच्छा जी. ओह यस. ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ही एक फेक सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं होता. हमें अपनी हर चीज़ के साथ रहना चाहिए. एक ब्यूटी सैलॉन कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं होते वहाँ पे लोग. वहाँ पे इट्स सर्विस. मगर बहुत से सैलून्स हैं जिन्होंने वो चीज़ें साथ शुरू किया है. जी बिल्कुल. मगर वहाँ भी वही बात, जैसे कि जितना आपके चेहरे को सूट करता है उतना ही करना चाहिए, वरना फिर वो डक फेसेस और वो सारी चीज़ें जो मशहूर हैं फिर वो बनना शुरू हो जाते हैं. और मुझे तो अब रिसेंटली मैंने बहुत ड्रामे देखे हैं तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक्टर्स के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि एक्सप्रेशंस ही नहीं आ पा रहे हैं. क्या नहीं, स्पेशली देखें एक, अच्छा मुझे वो समझ आती थी कि आप अपनी 40s में जाके थोड़ा सा प्रोसीजर वगैरह कराएं एंड ऑल दैट. अब तो लिटरली एट द एज ऑफ 25, 26 गर्ल्स आर गेटिंग इट डन. टीनेज. उसी बात को सुन के तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा बहुत हम भी चलते हैं क्योंकि अभी इतनी बच्चियाँ करा रही हैं, वरना तो हम तो हाय ये हो जाता है, इससे ये हो जाता है, इससे ये हो जाएगा, यू नो. सो फेशियल्स बेतहाशा आ गए हैं. बहुत कुछ हो गया है. या एंड वही बात है, पॉजिटिवली हर चीज़ को आप इंजॉय करें, अच्छा देखें उसका. What was the most scariest moment for me? My death of my mother. या आई मीन वो बहुत स्केरी था, बहुत ज़्यादा. हाँ या. एक चीज़ जो मैंने अपने भाइयों से सीखी, जी बड़ी ट्रेजेडी रही. मेरा जो बड़ा भाई है वो स्किज़ोफ्रेनिक है. बहुत साल हो गए, अब तो मेरे से 3 साल बड़ा है, 3-3.5 साल. उससे मैंने ये सीखा कि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान था. वो बहुत केयरिंग था और वो उतना ही मसला गया, उतना ही पैरों के नीचे रोंदा गया. और मेरा ख्याल है वही चीज़, उसी चीज़ ने उसकी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा तूल दिया. और माशाल्लाह हम सारे ऐसे हैं, जितना अब्बू ने समझाया कि बेटा हर एक पे ट्रस्ट ना करना, उतनी ज़ोर दी सी ट्रस्ट किया है. और माशाल्लाह मेरा जो छोटा भाई है, इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर. वी हैव गॉट अ कंपनी, इट्स कॉल्ड बजट बिल्डर्स. बॉडी बिल्डर्स दे हिसाब ने मगर उसमें माशाल्लाह उसने जब पहला काम किया, मैंने उसको एज ए सुपरवाइज़र अपने ही घर पे खड़ा किया था कि तुमने ये काम अगर शुरू करना होगा तो चेकआउट कर लेना. तो उसने कहा कि साथ वाले घर से एक ठेकेदार निकला तो उन्होंने क्या अदनान साहब ये आपके बस की काम नहीं है, आप क्या कर रहे हैं. कहते दैट वाज द चैलेंज. आई मेड श्योर कि मैं ये काम करूँगा. और उसने मुझे और बात ये कही कि जब भी आप ही मैं पहली बुनियाद, जब भी किसी भी घर की बुनियाद रखूँगा, मेरा पहला असूल होगा कि मैं अव्वल ईंट लगाऊँगा, मैं 2 ईंट नहीं लगाऊँगा.
Never compromise. Yes. Very nice. Last, certainly not the least, G, what do I want to be remembered as? I think I would love to be remembered as a person जिसके वजूद से किसी को फ़ायदा पहुँचे. मेरे वजूद से मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है ये कि मैं जो भी चले, मैं अगर गा ही रही हूँ, सैलून खोला है तो मेरी ख्वाहिश है कि जो आ रहा है मैं उसको बेहतरीन मशवरा देती हूँ. मेरी जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है उस लिहाज से मैं अपना बेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं जानी भी इसी तरह जाना चाहती हूँ, अच्छाई में, अच्छे लफ्ज़ों में, कि मेरी इंशाल्लाह. नहीं क्या अफरे जी, मैं जब भी आपसे मिला हूँ, इतने हम्बल, इतने प्यार और इतने खलूस से आपने हमेशा इज़्ज़त दी है. आई थिंक आपके अरूज की, आपकी शोहरत की सबसे, और अल्लाह ने जितना आपको नवाजा है, वो सिर्फ that is one of the main reasons also, because you've never compromised अगले को इज़्ज़त देने में. और मैंने आपके कभी मुंह से किसी की बुराई भी नहीं सुनी. मसला है भी है क्या कभी तो थोड़ी जी बंदा बीचिंग, बंदा गॉसिपिंग, इधर आना मैं तने दस दी हूं की कर पहले तो ये कर भी लेते हैं हम, अब नहीं कर सकते. अब तो बिल्कुल आते हो, देखना ना आगे. और ये भी बहुत बड़ी बात है कि किसी के कंटेंट उठा के हम अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर दें. ये क्या बात हुई? जाने थे अपनी चीज़ें बनाओ, फिर अपनी चीज़ें निकालें. और शुक्र है, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग इस तरह की सच्चाइयाँ इंसानों के अंदर से निकलवाना. ये भी कोई हर इंसान के सामने बैठ के नहीं अपने दुख सुख खोलता. ये भी बड़ी बात है, ये आपका कमाल है. और प्लीज़ ऐसे पॉडकास्ट जितने भी कर रहे हैं लोग, उनको एक मेरी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दिल आज़ारियाँ वाकई ना करें. इस तरह बहुत दिल दुखते हैं. क्यों हम किसी की ज़िंदगी जाके बोलें यार? हमारे तो अपने पास इतना बैगेज है. क्या और बड़ा कुछ है यार, बड़ी अच्छी चीज़ों में बात की जा सकती है. लाजमी नहीं है कि किसी को जलील किया जाए. और आज माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ब्यूटीफुल प्लेस. थैंक यू सो मच. अल्लाह ताला आपको बच्चों की खुशियाँ दिखाएं आमीन इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल दुआ. बट इट्स माय ऑनर एंड इट्स माय प्लेजर कि आप आई हैं एंड अपने चार चांद लगाए हैं. और इंशाल्लाह 2 साल बाद फिर से हमने बैठने, क्योंकि मैं हर एक को 2 साल का टाइम देता हूँ कि मैंने रिसाइकिल करना है भाई. 2 साल के अंदर बड़ी चीज़ें हो जाती हैं. बहुत जाहिर है. फिर से बैठेंगे जी इंशाल्लाह. तो भाईजान अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. और जिस तरह फरेर जी ने कहा कि हंडाना जड़ा होंगे ना, वो बड़ा ज़रूरी होता है. तो अल्लाह आप सब की ज़िंदगियों में जितनी भी खुशियाँ लेके आ रहे हैं और जितना भी कर्म अल्लाह ताला ने आपको किया वो और ज़्यादा करे. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.